ظہیر الدین محمد بابر نے ارد گرد کی ریاستوں پر قبضہ کرنے اور وسطی ایشیا میں اپنا لوہا منوانے کی بے شمار کوششیں کی، مگر ہر بار اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ فرغانہ اور سمرقند میں بار بار ہونے والی شکستوں نے اسے وہ علاقہ چھوڑنے پر مجبور کیا۔ یوں بابر نے ہندوکش کا پہاڑی سلسلہ عبور کیا اور 1504 میں کابل پر حملہ کر دیا۔ کابل میں کوئی اس قدر طاقتور حکمران موجود نہ تھا جو بابر کا راستہ روک سکے اور اسے شکست دے سکے۔ یوں بابر نے 1504 میں آسانی سے کابل پر قبضہ کر لیا اور کابل میں اپنی ریاست کا قیام کیا۔ بابر نے ارد گرد کے علاقہ جات پر حملے کرنے شروع کیے اور 1507 میں افغانستان کے اہم ترین شہر قندھار پر قبضہ کر لیا۔ قندھار کی فتح کے بعد بابر نے آسانی سے افغانستان میں اپنا تسلط قائم کیا۔ افغانستان کے اہم ترین شہروں پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد ظہیر الدین محمد بابر نے اپنی پوری توجہ فوجی طاقت بڑھانے کی طرف لگا دی اور چند ہی سالوں میں اس قدر طاقت حاصل کر لی کہ ہندوستان کی طرف پیش قدمی کر سکے۔ ہندوستان میں اس وقت ابراہیم لودھی کی حکومت تھی۔ بابر نے ہندوستان پر چند چھوٹے حملے کیے اور 1526 میں ایک فیصلہ کن حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ بابر کابل سے 12,000 کی فوج کے ساتھ پشاور اور لاہور کے راستے سے ہوتا ہوا دہلی کی طرف بڑھا۔ پانی پت کے میدان کے قریب ابراہیم لودھی نے 1,00,000 سے زائد فوج کے ساتھ بابر کا راستہ روک لیا۔ ابراہیم لودھی اپنی فوجی تعداد اور کثیر تعداد میں ہاتھیوں کی وجہ سے خود اعتمادی میں مبتلا ہو گیا، مگر بابر بھی اس جنگ کے لیے پرعزم تھا، کیونکہ اس کے پاس ایسا ہتھیار موجود تھا جس سے ہندوستانی فوج بالکل بھی واقف نہ تھی۔ بابر کے پاس چلتی پھرتی 21 توپیں تھیں جن سے ہندوستانی فوج بالکل بھی واقف نہ تھی۔ جنگ کا باقاعدہ آغاز 21 اپریل 1526 کی صبح کو ہوا۔ جب بابر نے اپنی 21 توپوں کا منہ ابراہیم لودھی کے ہاتھیوں کی طرف کیا تو ہاتھیوں میں بھگدڑ مچ گئی اور وہ اپنے ہی سپاہیوں کو کچلنے لگے۔ یوں ابراہیم لودھی کی فوج میں بدعزمی پھیل گئی اور ظہیر الدین بابر یہ جنگ جیت گیا۔ ابراہیم لودھی اپنے تمام تر ساتھیوں سمیت اس جنگ میں مارا گیا اور اب ظہیر الدین بابر اور دہلی کے درمیان کوئی رکاوٹ موجود نہ تھی۔ یوں 1526 میں ظہیر الدین بابر نے دہلی کو فتح کیا اور مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی، مگر وہ زیادہ دیر اپنی اس فتح سے لطف اندوز نہ ہو سکا اور 1526 میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔